اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کو چلانے والا ہے، جس نے دو جہان بنائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی جو ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں یہ مغلیہ سلطنت کے مغل بادشاہ فاتح بادشاہ کی کہانی ہے، جس کو شکار کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دن اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہ شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے کوئی خاص شکار نہ ملا۔ آخر کار وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک وہاں سے ایک ہرن کا گزر ہوا۔ ہرن بہت تازی، موٹی اور پھلی پھولی تھی۔ بادشاہ نے ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا اور ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا بھگاتا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہرن کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، رفتار، تو بادشاہ بھی اسی رفتار سے اپنا گھوڑا بھگاتا گیا۔ بادشاہ کے سپاہی پیچھے رہ گئے، اور جب بادشاہ کو بھی یہ احساس ہوا کہ اب ہرن اس کی نظروں سے بہت دور چلا گیا ہے، تو بادشاہ نے بھی اپنا گھوڑا رکانا مناسب سمجھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے جھاڑیوں کے ساتھ اڑ کے پھٹ گئے تھے اور ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا، اب واپس تو وہ نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ واپس آ رہا تھا نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس میں ایک بلب جل رہا تھا۔ بادشاہ گیا، اس جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی، اور وہاں ایک کسان رہتا تھا جو کہ اسی جنگل میں سبزیاں وغیرہ لگا کر بیچتا اور اپنی زندگی کا گزر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ تو کسان، آپ کو پتہ ہے، کھلے دل والے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا جی کیوں نہیں، آ جاؤ۔ رات اس نے بادشاہ کو اچھا بستر دیا، سب کچھ دیا، اور اس کو، کسان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، کیونکہ کپڑے بھی پھٹے تھے اور یہ سب کچھ معاملات ہو گئے تھے۔ کسان نے بادشاہ کو گرم بستر دیا، بادشاہ رات سو گیا۔ صبح اٹھا، کسان نے بادشاہ کو تربوز دیے جو کہ کسان اپنے کھیتوں میں لگاتا تھا۔ بادشاہ کو وہ تربوز بہت پسند آئے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور تم یہی تربوز لے کر میرے محل آنا، تمہیں میں اس کے بدلے نام و کرام دوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ کسان جب بادشاہ کے محل گیا، اس کے پاس جو کوئی تھا، سواری تھی، اس پر اس نے وہ خربوز لادے اور نکل گیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو محل کے باہر ایک وزیر کھڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل وزیروں کے جو عہدے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر بھی وہی کام ہے۔ وزیر کھڑا تھا، وزیر نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں ایک شرط پر میں اندر جانے دوں گا، بادشاہ سلامت تمہیں اس کا جو انعام و کرام دیں گے، تم اور میں اس کا آدھو آدھ حصہ کریں گے، مطلب آدھا حصہ تم رکھو گے اور آدھا حصہ میں رکھوں گا۔ پہلے تو کسان نے کہا مجھے یہ شرط منظور نہیں۔ کسان نے سوچا شہد میں اندر چلا جاؤں، مگر جانا بہت مشکل تھا وزیر کے بغیر، تو کسان نے شرط منظور کر لی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ کسان کو بادشاہ کے پاس جب لے کر گئے تو بادشاہ نے دیکھا وہی کسان ہے جس نے مجھے پناہ دی تھی اور تربوز سے اپنی سواری لاد کر لایا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کسان کو کہا کہ اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کسان کو جو میرے لیے تربوز لایا ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب رات جنگل میں بہت دیر ہو گئی تھی اور مجھے واپسی پر اس کے گھر میں پناہ ملی تھی، تو اس کو سونا اور چاندی جو کچھ اس وقت تھا وہ سب کچھ جتنا اس نے تربوز لائے ہیں اتنے اس کے اس ساز و سامان میں، بوریوں میں، اس کو سونا بھر دو۔ اس کسان کے ذہن میں وہی خیال آ رہا تھا کہ جو ملے گا ہم برابر کریں گے، جو انعام و اکرام ملے گا۔ کسان نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی آپ کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر سونا نہیں چاہیے تو بادشاہ نے سمجھا کوئی اور اس کو ساز و سامان چاہیے ہوگا، مگر اس نے ایک انوکھی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ مجھے جو میں آپ کے لیے تربوز لے ہوں اس کے بدلے 100 کوڑے مارے جائیں۔ بادشاہ سلامت بھی بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ آخر ایسی سزا کیوں مانگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے لیے بہت دور سے سامان لائے ہیں، میں نے آپ کے گھر میں پناہ لی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا جو میں مانگوں گا وہ مجھے ملے گا، تو مجھے 100 کوڑے مارے جائیں، میری یہی گزارش ہے۔ اس کے بہت زیادہ اصرار پر کافی دفعہ کہنے کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسی میں بہتری ہے تو ہم آپ کو مار دیتے ہیں کوڑے۔ پہلوان جو ہی کوڑے مارنے شروع ہوا، 1 2 4 5 10 50، جب 50 تک پہنچا تو کسان نے کہا رک جاؤ۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اب تو 100 پورے ہوں گے۔ اس نے کہا بالکل 100 پورے ہوں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، ابھی میری بھی آپ سنیں۔ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا
وزیر کو بلایا جائے۔ وزیر کو جب بلایا گیا اس نے کہا 50 کوڑے وزیر کو مارے جائیں۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، سارے حیران ہو گئے کیونکہ وزیر کو 50 کوڑے مارنا یہ کیسے ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب تمہیں کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے کہا جب میں اندر آ رہا تھا مجھے آپ کے اس وزیر نے کہا آپ کو جو بھی ملے گا انعام و اکرام اس کے بدلے وہ ہم آدھا آدھا کریں گے، تو میری گزارش ہے میرا 50 کوڑے میرا انعام پورا ہو گیا اور جو اب آدھا انعام 50 کوڑے رہتے ہیں وہ اس وزیر کو مارے جائیں۔ بادشاہ ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس پہلوان سے کہا کہ وزیر کو بھی 50 کوڑے مارے جائیں۔ 50 کوڑے وزیر کو مارے گئے۔ پھر بادشاہ بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اس کا وزیر تھا اور وہ بہت بے ایمان نکلا، تو بادشاہ نے اس وزیر کو بھی اپنے عہدے سے نکالا اور کسان کو وزیر کے عہدے پہ لا دیا، اور وہ کسان پھر اس کے بعد بادشاہ کے محل میں وزیر تھا اور وہ وزیر کسی دوسرے ملک چلا گیا یا کسی دوسرے شہر چلا گیا۔